اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ صراط الذین، ایسے لوگ جنہیں تو نے پسند کیا، جو تیرے مقبول تھے اور جن پر تیری ہدایتیں نازل ہوئیں۔ انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ ایسے تیرے مقرب اور تیرے مقبول اور تیرے پسندیدہ بندے، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ صراط الذین، ان کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ یا اللہ پاک ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ وہ کون ہے؟ سورۃ النساء میں ہم اس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں منعم علیہم۔ یہ منعم علیہم کون ہے؟ یہ 4 قسم کے اللہ پاک کے نیک بندے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اکرام۔ انبیاء اکرام ہمیں معلوم ہے نیک، صالح اور اللہ پاک کے مقبول ہیں۔ اللہ پاک کی انہیں بار بار ہدایت ملی، اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہی اور انہیں نصرت ان کے ساتھ رہی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ جیسے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منی میں اللہ پاک وحی کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور جب اللہ پاک کی نصر اللہ پاک کی مدد جب آئی، والفتح، اور آپ کو فتح نصیب ہوئی، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منی میں یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ النصر۔ تو اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی جو کہتے ہیں ہدایتیں ہیں، ہدایت پہ ہدایت، ہدایت پہ ہدایت، اس طرح کہ وہ اللہ پاک کے مقبول ہو گئے۔ انبیاء اکرام کے بعد نمبر آتا ہے صدیقین کا، صدیقین کے بعد نمبر آتا ہے شہداء کا، شہداء کے بعد نمبر آتا ہے صالحین کا۔ صالحین سب سے نچلے درجے پر۔ تو صالحین، صالح لفظ سے نکلا ہے نا، صالح نیک، یعنی ایسے نیک اللہ پاک کے بندے جن سے اللہ پاک راضی ہوا اور اللہ پاک کی ہدایت پہ ہدایت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے جنہیں قبول کیا، جن کی مدد ہوئی اور ان پر اللہ پاک کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ پاک ہمیں ایسے بندوں پر، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا دے کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب، مغضوب کہتے ہیں جن پر غضب نازل ہوا ہو اللہ پاک، علیہم ان پر غضب نازل ہوا ہو، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، واو مانے اور، ولا الضالین، ضال کہتے ہیں گمراہ کو، ضالین ایسے افراد جو گمراہ ہوئے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل کا اللہ پاک نے جگہ جگہ ذکر کیا، جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں پسند فرمایا، اللہ پاک نے ان پر نعمتیں نازل کی، انہیں بار بار ہدایتیں نصیب فرمائیں، یہودی جس کو ہم کہتے ہیں ابھی۔ لیکن جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوثت ہوئی تو یہاں یہ لوگ گمراہ ہو گئے، یہ لوگ ٹریک سے ہٹ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، جن پر کتاب نازل ہوئی، یہ وہ بندے تھے جنہیں ہدایت پہ ہدایت نصیب ہوئیں، جن پر انبیاء اکرام نازل اللہ پاک نے انہیں دیے اور کتاب بھی دی، توریت کتاب دی،
اور انہیں ہدایتیں دیں، انہیں راستہ بہت دکھایا، سب کچھ کیا، لیکن جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہ گمراہ ہو گئے، یہودی گمراہ ہو گیا، ضالین۔ تو ایسے جو گمراہ لوگ ہیں کہ جو راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے غلو استعمال کیا اور وہ راستے سے بھٹک گئے، یا اللہ پاک ہمیں ان کے راستوں سے بھی بچا لے، یا اللہ پاک ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، جو گمراہ ہو گئے ہوں، جو غلو میں پھنس گئے ہوں، جو حسد، کینہ اور بغض اور ان تمام برائیوں میں جا کر یہ لوگ پھنس گئے ہوں، جن میں تکبر آ گیا ہو، جو حسد میں آ گئے ہوں۔ ظاہر ہے تکبر ان میں آنا تھا، کیونکہ اللہ پاک کی ان کے ساتھ بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں، بڑی نعمتیں ان پر اللہ پاک نے نازل کیں، تو تکبر ان میں آ گیا، اور یہ حسد ان میں آ گیا، تکبر، حسد، بغض، یہ تمام چیزیں ان میں آئیں، اور یہ لوگ ٹریک سے ہٹ گئے۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے آپ سے درخواست کی ہے، جو مانگا ہے، اس سب کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ یہودی بھی آمین کا لفظ استعمال کرنا، ایمین کر کے۔ تو سب کا اپنا ایک پروننسیشن ہے، کوئی کس انداز سے، کوئی کس انداز سے، ان کو کہتے ہیں ایمن کہتے ہیں وہ، اور ہم آمین کہتے ہیں، مختلف لوگوں کا مختلف پروناؤنس کرتے ہیں۔ بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام ممکنہ تعریفیں حمد و ثنا کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ پاک ہی کو سزاوار ہیں۔ تمام تعریفیں کس کو سزاوار ہیں؟ اللہ پاک۔ کون اللہ پاک؟ رب العالمین، عالمین کا جو رب ہے۔ رب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب سے مراد کیا ہے، تو تمام تعریفیں، ممکنہ تعریفیں صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہیں، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا حقدار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین جو بدلے کا دن ہوگا، سزا و جزا کا دن ہوگا، کس کو کیا دیا جائے، اور نیکوکار کو کیا دیا جائے، بدکار کو کیا دیا جائے، جو بدلے کا دن ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک لفظ ہم انگریزی میں ذکر کرتے ہیں، کنسیڈریشن، بدلہ۔ آپ نے یہ کام کیا، آپ کو بدلے میں یہ دیا جاتا ہے۔ آپ میرے لیے مکان تعمیر کیجئے، آپ کو بدلے میں اتنے پیسے دوں گا۔ آپ میرے لیے فلاں کام کر دیں، میں آپ کو بدلے میں یہ دوں۔ بدلہ یعنی وہ بدلے کا دن ہے، اور اس کی ملکیت صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے، صرف اور صرف اللہ پاک اس کی، یعنی سمجھ لیں کہ مالک مطلق اللہ پاک کی ذات ہے، کہ جو بدلے کا دن ہوگا، اور اس دن سب کا ایک حساب کتاب سب کے سامنے ہوگا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ آپ کو سب کچھ یاد آ رہا ہوگا کہ میں نے آپ سے کیا کچھ ذکر کیا تھا، اور ہم نے کیا کچھ مطالعہ کیا تھا، ہے نا جی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ دکھا؟ ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جو تیری رضا کی طرف جاتا ہو، جو تیری رضا کی طرف، جس پر تیری رضا نازل ہوتی ہو، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ کون کون؟ جیسے میں نے بتایا تھا، منعم علیہم۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں ان کے راستوں، غیر المغضوب، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، یا اللہ پاک جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، ان کے راستوں سے بچا لے، اور ضالین کے راستے سے بچا لے، جو گمراہ تھے، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستوں سے بھی یا اللہ پاک ہمیں بچا لے۔ تو ابھی ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی، اور وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔
لہٰذا میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.